يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام و ادب و احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر بالاحترام برادران اسلام دوستو بزرگوں، آج کی یہ دعائیہ بابرکت نشست حضرت علامہ مفتی محمد ابوبکر صاحب، آپ کی والدہ ماجدہ رحمان جان حاجی محمد رمضان صاحب، فیض صاحب، محمد یار صاحب کا احترام، ان کی ہمشیرہ، ان کے اصحاب ثواب کے لیے نکاح کی گئی. دعا ہے اللہ کریم جملہ مسلمانوں کا حاضر ہونا، ذکر اذکار کرنا، سننا و سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ایسے مرحومہ کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے جمیع مظلومین مسلمین مسلمات کے لیے بالعموم بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. حضرات محترم، یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے. اس دور کے اندر انسان بہت ساری چیزوں کا گھاٹا محسوس کر رہا ہے اور نقصان اٹھا رہا ہے. اس میں دنیاوی چیزیں بھی ہیں اور دینی چیزیں بھی ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں، اخباروں پہ پڑھتے ہیں فلاں جگہ پہ ڈکیتی ہو، فلاں بندے کا مال ہڑپ کر لیا گیا، ایکسیڈنٹ کی موت پچھلے چند سالوں کی بنسبت ان سالوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. خودکشیاں انتہا درجے کو پہنچی ہیں. یہ جان و مال اولاد کا گھاٹا آ رہا ہے. لیکن ایک سب سے بڑا گھاٹا جس طرح آج کی نشست میں ہم توجہ دلوانا چاہیں گے آپ کو، اس دور کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری دنیاوی چیزوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا گھاٹا اور نقصان اور خسارہ کر رہے ہیں. اکثر کو تو معلوم ہی نہیں، اور جن کو معلوم ہے ان کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث صحیح ہے، قیامت کی علامتیں بیان کرتے ہوئے آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ قریب قیامت وہ وقت آئے گا کہ ایک بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا. فرمایا وہ فتنوں یعنی آزمائشوں کا دور ہوگا. اور فرمایا بندہ تھوڑی سی دنیا کی چیز کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے گا. تھوڑی سی دنیا کی چیز، یہ دنیا کی چیز مجھے مل جائے. اسی ہفتے میں نے ایک مقام پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ آج کل لوگ کینیڈا اور یورپی ممالک کے ویزے تک کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں. جب میں تقریر کر کے بعد نکل رہا تھا مسجد کے اندر ہی مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا میں جاپان میں ساری زندگی رہا ہوں، میری زندگی وہاں گزری ہے. یہ ایکچوئل ہمارے سامنے واقعہ پیش آیا. اس بندے نے مجھے کہا کہ واقعی ایک بندے کو وہاں کی نیشنلٹی یہ بھی تھی. انہوں نے کہا قادیانی ہو جا، کافر ہو جا، ہم تجھے دے دیں گے. اس نے لکھ کے دے دیا. اساتذی وقار اگر ہماری چوری ہو جائے گھر میں، ہم کوشش کرتے ہیں ریکوری، ہم پرچہ درج کرواتے ہیں، انویسٹیگیشن کرواتے ہیں، کچھ بھی نہ ہونا تو ہمیں غم ساری زندگی رہتا ہے. ہمارا بیٹا مر جائے ہمیں غم ہوتا ہے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے، ہمارا مالی نقصان ہو جائے. ابھی برفباریاں ہوئی، بہت سارے لوگوں کی گندم ختم ہو گئی. بات یہ سن میں تھا، پرسوں میں کہا بالکل ہی گندم ختم ہو گئی. اتنی برفباری ہوئی. گندم کے گھاٹے کا بھی ہمیں احساس ہے، سونے کے گھاٹے کا بھی ہمیں احساس ہے، مال کے گھاٹے کا بھی ہمیں احساس ہے، اور آپ چلی جائے ہمیں احساس ہے.
لیکن جب ایمان چلا جائے اکثر کو تو احساس ہی کوئی نہیں ہے، اور جن کو احساس ہے پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ان کی توجہ کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ نے آپ کو مجھے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور آپ بہت بڑی نعمت، والدین بہت بڑی نعمت، مکان ہونا بہت بڑی نعمت، سواری اپنی ہونا بہت بڑی نعمت، آنکھ کان پاؤں وجود سلامت ہونا بہت بڑی نعمت، لیکن رب کی عزت کی قسم دنیا میں اللہ نے انسانوں کو جتنی نعمتیں دی ہیں وہ ایک طرف ہو اور ایمان کی نعمت ایک طرف ہو تو ساری دنیا کی نعمتیں قربان کی جا سکتی ہیں، ایمان دنیا کی کسی نعمت پہ قربان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ یاد رکھیں ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ایمان نہیں ہے تو حضور بھی نہیں ہے، حضور کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے ہمارا، یعنی ہمیں حضور مل ہی نہیں سکتے ایمان کے بغیر۔ یہ آپ سنتے ہیں نا، یہ رب کی سب سے بڑی نعمت حضور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کافر کے لیے بھی اتنی نعمت ہے حضور؟ تو جواب آئے گا نہیں، جس کا حضور سے تعلق ہی کوئی نہیں اس کے لیے حضور سب سے بڑی نعمت کیسے ٹھہرے؟ حضور جو سب سے بڑی نعمت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، حضور بھی مومنین کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو پتہ چلا ایمان ملے گا تو مصطفیٰ ملیں گے، ایمان ملے گا تو قرآن ملے گا، ایمان ملے گا تو رب رحمان ملے گا، ایمان ملے گا تو اولاد کے اصال ثواب کا فائدہ ہوگا، ایمان ہوگا تو جہنم سے بچیں گے، ایمان ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے، ایمان ہوگا تو جنازے والی دعا نصیب ہوگی، ایمان ہوگا تو تلاوتوں والی نعمت نصیب ہوگی۔ ساری نعمتیں بعد میں ہیں، ایک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے اس کا خدا پر بھی ایمان ہو، مصطفیٰ فرماتا۔ سبحان اللہ، اسی سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ اب تو خیر کمزور ہو گیا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری ہسٹری اور تاریخ کا، تو بزرگ بیٹھے ہیں وہ ہمیں اس بات کے ساتھ اتفاق کریں گے۔ جب کسی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے تھے بزرگ جاتے تھے، آج کل تو فیس بک پہ شادی ہو جاتی ہے جی، ادھر سے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، ادھر سے ایکسیپٹ کی اور پھر محبت بھی ہو گئی بغیر دیکھی اور شادی بھی ہو گئی اور پھر تیسرے دن طلاق بھی ہو گئی۔ اصول اور ترتیب کیا ہے؟ رشتہ ہے رب کے حبیب کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، رسول اللہ کا پہلا پیغام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ایک لونڈی کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ اور مصطفیٰ کریم کے گھر میں جا کے ان کے بزرگوں سے میرے رشتے کی بات کرو۔ یہ مسئلہ میں کلیئر کرتا ہوں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں صرف رشتہ بچی والے نے مانگنا ہوتا ہے، بچی والے کیسے کہیں کہ ہم رشتہ دینا چاہتے ہیں؟ اگر بچہ اتنا لائق متقی پرہیزگار ہو تو پھر بالکل شریعت کی عین روح سے جائز ہے بچی والے جائیں کہ ہمیں ڈھونڈنے سے ایسا عالم قاری مفتی پرہیزگار نہیں ملے گا، تمہارے گھر میں ہے، تم نہ بھی مانگو تو ہم اس کے لیے اپنا رشتہ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضرت خدیجہ نے رشتہ لے جایا، حضور نے نہیں لے جایا۔ اب ایک پوری عورت تھی جو رشتہ لے کے آئی، ان کی غلامہ تھی غلامہ تک، وہ رشتہ لے کے آئی، اس نے حضور سے بات کی تو کملی والے نے فرمایا کہ یہ رشتے کی بات بزرگ طے کیا کرتا ہے، میرے بزرگ طے کرتے، کیونکہ حضور کے والد ماجد کا وصال ہو چکا، جناب عبداللہ کا رضی اللہ تعالیٰ والدہ ماجدہ کا وصال ہو چکا، جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو حضور نے اسے ریفر کیا اپنے چچا جناب ابو طالب کی طرف، ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے بات کر 25 سال کی جوان ہے حضور، عقل دنیا کے لوگوں کی عقلوں سے کامل، علم دنیا کے لوگوں کے علموں سے کامل، اللہ اکبر، حسن و جمال رب کی تمام مخلوق سے اعلیٰ، کردار رب کے تمام بندوں سے سب سے سرفرست، مائیکل ہارٹ عیسائی مصنف ہے، دی 100 کتاب میں لکھتا ہے میں نے دنیا کی 100 ہستیوں کو اکٹھا کیا ہے جو دنیا میں پہلے دوسرے تیسرے اور سویں نمبر پر ہیں، میں ہوں تو عیسائی لیکن کہتا ہوں دنیا میں کردار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، امانت کے لحاظ سے، کائنات میں حکومت کے لحاظ سے پوری دنیا میں جو شخصیت پہلے نمبر پر ہے وہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
یار عیسائی تو کہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ مسلمانوں کے نبی ہیں اور ہم دنیا میں لیڈر ڈھونڈتے پھرے اپنے لیے کہ ان کا کردار ہمارے لیے ہوگا، ان کا طریق ہوگا. نہ بھائی، آپ کی وابستگیاں اپنی جگہ، آپ کی محبتیں اپنی جگہ، آپ کی ہمدردیاں اپنی جگہ، آپ کی قربانیاں اپنی جگہ. جہاں رہیں جو کریں، لیکن زندگی میں اگر اعلیٰ شخصیت، فیوریٹ پرسنالٹی، آپ نے پسندیدہ شخصیت کسی کو بنانا ہے تو یاد رکھ لیں رب کی مخلوق میں اعلیٰ پسندیدہ شخصیت تیری میری نسلوں کی محمد عربی کی ذات ہوگی. سب سے اولا والا، سب سے اعلیٰ حضور کی ذات کی باقی معاملات بے شک آپ کے رکھیں. محلے لیول پہ بھی پسندیدہ آدمی ہونا چاہیے، علماء میں بھی آپ کا ہونا چاہیے، آپ جس کے ساتھ وابستگیاں رکھیں. لیکن اعلیٰ ترین لیڈر جو رب کی مخلوق میں گزرا ہے تو وہ ایک ہی ہے جس کی ہر بات بغیر سمجھے اس کے کہنے سے مانی جا سکتی ہے، اور جس کی ہر بات حق اور سچ ہے، جس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ لیڈر ہے تو امام الانبیاء. فرمائیے ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے. جناب ابو طالب کیا ہے، رشتہ لے کے پھر حضرت خدیجہ کے گھر، اللہ اکبر، ان کی والد ماجد، ان کے خاندان والوں نے کہا ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کون سی ہو سکتی ہے. جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا رشتہ ہے. حالانکہ اس وقت تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اور انہوں نے پنکھا کے سنا. ابھی تک اعلان نبوت تو ہوا نہیں کہ چلو پھر یہ لالچ ہوتا کہ یہ نبی ہیں، ان کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی تو پھر اس سے بڑا منصب کیا ہے. اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا. 25 سال کے نوجوان کی حیثیت سے حضور زندگی گزار رہے تھے. جب انہوں نے پتہ کیا نا تو مکے کے ہر بندے نے گواہی دی کہ مکے کے اندر اتنی عظمت والا، امانت دیانت والا، اتنا صادق کوئی بندہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا محمد رسول اللہ. اس بنیاد پر رشتہ بات تو نکل رہی ہے کیونکہ مسئلے سے مسئلہ چلتا ہے. طالب علم لوگ ہیں تو یاد کر کے تو آتے نہیں، یہ کریں گے یہ کریں گے، ادھر ذہن چلا جائے گا اس کی طرف. رشتہ نہیں ایسا رہا تھا کہ بزرگ جب رشتہ لے کے جاتے تھے، یہی 1400 کا طریقہ ہے. تو وہ پوچھتے تھے بھی ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں ابھی بنی نہیں ہے، ان کی بہو پہلے ہی انداز نہیں ہے، یہ جو ہماری بیٹی ہے ماشاءاللہ بڑے ہنر سلیقے والی نظر آ رہی ہے، بڑے بادب طریقے سے ہمارے سامنے آ کے بیٹھی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، شرما رہی ہے، جو ایک مومنہ عورت کی صفت ہے. جی شریعت کا ایک مسئلہ ہے، عورت اور بیوہ یا بھی اکٹھے جو ہیں. اگر اللہ میں کہے حیات چلا گیا تو سوچنا چاہیے کہ ایمان تو نہیں چلا گیا. جب بزرگ چاہتے تھے وہ کہتے تھے سنائیں ہماری بچی ماشاءاللہ یہ بڑی تابعدار لگ رہی ہے، تو قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہے کیونکہ اس وقت بہت کم رواج تھا بچیاں حافظ ہوتی. یہ پچھلی 30 35 40 سال پیچھے جائے تو ماشاءاللہ بچی نے قرآن پڑھا ہے. اگر وہ کہتے نا کہ قرآن ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو کمال ہو گیا. ہماری خوش نصیبی کی یہ بچی ہمارے گھر میں آئی جس نے الحمد سے والناس تک قرآن پڑھا ہوا ہے. ہم تو جاگتے ہم پڑھتے کہ ہمارے گھر میں آئے گی نا، صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرے گی، ہمارا گھر بھی برکت ہوگا. اچھا نماز آتی ہے تو آئے قلوت ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں کو 6 کلمے وہ کہتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ. نماز بھی آتی ہے تو آئے قلوت بھی آتی ہے. اچھا کوئی کنن پکان آٹا شاٹا گوندھ لیتی ہے، وہ سالن بنا لیتی ہے، جی جی گھرداری بھی کر لیتی ہے. اب یہاں تک جو درجے تھے نا پہلے جو کہلوائے نماز روزے والا وہ ایم اے پاس کی نہیں جا رہی ہے. اس دور کے اندر تعلیم اس کی مکمل ہے، جس میں گھرداری بھی آتی ہے وہ ایم فل، یہ تو پھر سب کچھ کر لیتی ہے. اور اس سے اوپر والا درجہ تو کڑھائی لکھائی جو بچی کوئی جنابی والا کپڑے سی سکتی تھی، مشین چلا سکتی تھی، اس دور کا وہ پی ایچ ڈی ڈگری تھی. اس بچی کو گھرداری بھی آتی ہے، کپڑے بھی سی لیتی ہے، اس کو نماز بھی آتی ہے، نازل قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا، تنقید بھی نہیں کر رہا، میں پیغام دینے والا بندہ ہوں. ذرا آج کسی ایم اے بی اے پی ایچ ڈی بچی کا رشتہ لینے جائیں، صرف اتنا وہاں مجھے پوچھ کے دکھائیں ڈاکٹر کی فیملی اور انجینئر کی ماشاءاللہ بچی پی ایچ ڈی ہے ہماری جی سرگودا یونیورسٹی سے ایم فل کی ہے، 6 کلمے آندیس دعائے قنوت آندیس نماز ساری آندھ، صرف اتنا پوچھ کے دیکھا ہے. لوگ اکثر تو پینڈی لوگ آ گئے، جائے لوگ آ گئے. ہم نے کہا بچی ایم فل ہے اور یہ 6 کلمے پوچھ رہے ہیں.
یہ معیار ہے کہ ہمیں ایمان کا احساس نہیں رہا، ہمیں دین کا احساس نہیں رہا. بندے نہیں بدلے حضرات، ملک نہیں بدلا، شہر نہیں بدلا. ہم ہی ہیں جو روزانہ جنازہ میں جاتے ہیں، ہم ہی ہیں جو روزانہ قلعوں میں جاتے ہیں، ہم ہی ہیں جو روزانہ اذانوں کی آوازیں سنتے ہیں. ہم کو یورپ میں نہیں رہتے جہاں اذان کی آواز نہ جاتی ہے. اصل ایمان اندر ہوتا ہے، باہر تو ہوتا ہے. جی کہ پگڑی میں ہو، یعنی پگڑی سے پتہ چلتا ہے تو وہ صرف ایمان ہوتا ہے. جی بال تو داڑھی کے بہت لمبے ایسے کہ ایمان اندر ہے. تو نماز کی پہلے صفحے پر لکھی ہوئی تحریر میں یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کیا ہے؟ کہ میں یقین کے ساتھ مانتا ہوں اپنے رب کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وملائکتہ وکتبہ اس کی کتابوں کا، ورسلہ اس کے رسولوں کا، والقدر خیرہ وشرہ اور بری اور اچھی ترتیب پر میرا یقین ہے، والیوم الآخر آخرت پر میرا یقین ہے، اچھی اور بری ترتیب پر میرا یقین ہے، والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے، اس پر میرا یقین ہے. ایمانیات میں سے یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سے حساب و کتاب ہونا ہے. اور مسئلہ ذہنوں میں بٹھا لیں جب کافر میدان محشر میں آئیں گے نا، کافر مرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک مہلت دے، دنیا میں بھیج دے، ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم تیرے ہر حکم کو مانیں گے، تیری اطاعت کریں گے، تو اللہ ہم کو برا کام نہیں کریں گے، سارے نیک کام کریں گے. سب کچھ دیکھ کے، قبر کا منظر دیکھ کے، حشر کا منظر دیکھ کے، جہنم جنت کو دیکھ کے، عذاب و ثواب دیکھ کے، تو کافر بھی یہ کہے گا یا اللہ یہ باتیں حق ہیں، بس دنیا میں بھیج، ہم نیکیاں کریں گے، ایمان لے آئیں گے. کافر بھی مانے محشر کے میدان میں جا کے، اور مومن بھی مانے وہاں سب کچھ دیکھ کے. تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ یہی تو فرق ہے. کافر سب کچھ دیکھ کے مانے گا، مومن بن دے کے خدا اس طرح کی یقین رکھے گا. ہمارے یقین قدرے کمزور ہوتے ہیں، ایمان ہمارے کمزور ہوتے ہیں. جتنے جنازے اس دور میں ہیں کسی دور میں نہیں ہے. انسانی تاریخ پڑھیں، مہینوں میں بھی ایک جنازہ آتا تھا مدینہ شریف میں، مکہ شریف کے اندر حضور کی ذاتی حیات کے اندر مہینوں بعد کوئی ایک بندے کا انتقال ہوتا. اور جس کا شام میں ہوتا، طائف میں ہوتا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ذرائع نہیں تھے نا ظاہری طور پر کہ وہ کسی کو بتائیں کہ ہمارا فلاں شکار ہو گیا ہے. آج کے دور کے اندر جنازوں کی کثرت ہے، آج کے دور کے اندر قربانیوں کی کثرت ہے، آج کے دور کے اندر ہر چیز میڈیا پر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن آج کے دور میں کثرت نہیں ہے تو مسجد میں نمازیوں کی نہیں ہے. قربانیوں پر مسجد بڑی نظر آتی ہے، کہ جمعے اور عید پہ ہمیں بڑی نظر آتی ہے، کہ رمضان میں ہمیں بڑی نظر آتی ہے. لیکن پانچ گانا نماز میں یہاں 10 12 14 بندے ایک صف ایک صف، ہمارا نہ خدا بدلتا ہے، نہ مصطفیٰ بدلتا ہے، نہ قرآن بدلتا ہے. پھر ہم جمعہ پڑھ کے ایسا سے پہلے کیوں بدل جاتے ہیں؟ جمعے پہ تو پہلی صف اور دوسری صف پہ تھے، رمضان میں تو ہم نے پورا مہینہ پڑھا، قرآن کے ساتھ وابستہ رہے. لیکن جو ہی ماہی مقدس گیا تو پھر ہم کمزور پڑ جاتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے مطابق امام مالک وغیرہ نے سب اس کو نقل کیا، اس کو نانی کا ذکر کیا. فرمایا تمام انبیاء کا جو ابتدائی کلام تھا، تمام انبیاء جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا، اس میں یہ بات واضح تھی کہ حیا ایمان سے، ایمان جیسے میں نے عرض کیا یہ یقین کا نام ہے، یقین کام میں میرا رب فرماتا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو کوئی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے، رب اسے نکال دے جہاں بھی پھنسا. آج ذرا ایک حدیث سنا کے مضمون کو کلوز کرتے ہیں، وقت ہو رہا ہے. یہ بھی ہمارا المیہ ہے، کچھ آنے والوں کا اور کچھ ہم پڑھنے بنانے والوں کا. ساری رات میں پر جا رہی ہوتی ہے، 15-20 منٹ کا اس میں خطاب ہوتا ہے، وہ بھی آدھی رات کے بعد جب بندے سو رہے ہوتے ہیں. جمعے پہ ہم ویسے کوئی نہیں پہنچ سکتے، علماء کو سنیں، معاملات ہیں ہمارے مدارس میں تو سب بندے جا کے پڑھ نہیں سکتے. یہی موقع ہوتے ہیں ہمارے پاس
تھے کہ میں وقت پابندی کرتا ہوں، میں بیان نہیں دوں گا. بخاری کی حدیث صحیح ہے، حضور نے فرمایا 3 بندے چل رہے تھے، طوفان آ گیا، انہوں نے کو سہارا ڈھونڈا، انہیں غار نظر آئی، اس کے اندر داخل ہوئے، اندر جا کے بیٹھے، خود تو وہ سکون ہو گیا لیکن اوپر سے پتھر آیا اور غار کے منہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا. تینوں بندوں نے اپنی طاقت کے مطابق زور لگایا لیکن پتھر نہ ہٹا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا نہیں ہوگا کہ 3 بندے زور لگا رہے ہیں، اٹھانا نہیں ہے، دھکیلنا ہے، اور دھکیلنے میں چیز آسان ہوتی ہے. 2 بندے مل جائیں اور گاڑی کا تو اٹھا لیں گے، کار ہے کوئی بھی ہو مشکل ہے، لیکن 2 بندے پیچھے دھکا لگائے تو چل نہیں پڑتی، تو اسٹارٹ نہ ہو رہی ہے، 2 بندے پیچھے، اس کا مطلب ہے دھکیلنا آسان ہے. وہ دھکیل رہے ہیں 3 بندے، اور پچھلی امتوں کے بندے بنی اسرائیل کے جن کی قد بھی لمبے ہیں، حدیث میں آتا ہے طاقت بھی زیادہ ہے. 3 بندوں نے فل زور لگایا، تھک گئے لیکن پتھر نہ ہٹا. انہوں نے کہا جسم کی طاقت تو جواب دے گئی ہے، جسمانی طاقت تو کام نہیں کر رہی، ذرا روحانی طاقت دے دے. روحانی طاقت، اور یہی ایمان ہے، اندر ایمان کی طاقت، یہ روحانی طاقت کو کہتے ہیں. یہ جسم میں جو طاقت ہے یہ جسمانی ہے، جو دل میں طاقت ہے وہ روحانی ہے، کیونکہ کل روح میں امر ربی، روح امر ربی ہے. انہوں نے کہا بھئی کوئی روحانی طاقت یاد کرا. پہلا بولا اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میری جو زندگی ہے وہ ساری زندگی بکریاں چراتے میں چروایا ہوں، بکریاں چراتا ہوں. یا اللہ جب شام کو میں آتا ہے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور وہ چارپائی میں تھے، میں بکریوں کا دودھ دوتا، اپنے بچوں کو بعد میں دیتا، پہلے بوڑھے ماں باپ کو دیتا. یا اللہ ایک شام جو میں آیا تیرے علم میں ہے کہ ماں باپ سو چکے تھے، میں لیٹ ہو گیا، بچے دودھ مانگتے رہے، میں نے کوئی نہ دیا، میں برتن میں لے کے کھا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی، میرے اماں ابا اٹھے، میں نے ان کو پیش کیا. یا اللہ اگر اماں ابا کے ساتھ میں نے جو یہ نیکی کی ہے وہ تیری رضا کی خاطر کی ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تو مالک اس نیکی کی طاقت کے صدقے ذرا پتھر کو اپنی جگہ سے لے آیا. یوں ہی اس نے یہ بات مکمل کی، پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، باری ہو گئی، روشنی آنے لگی، لیکن اتنی جگہ نہیں تھی کہ بندہ نکل سکے. دوسرا بولا، اس نے کہا تو جانتا ہے کہ میں ایک عورت سے محبت کرتا تھا، میں اسے بنا کی دعوت تھا، وہ میرے قریب نہ آئی، یہاں تک کہ اسے مجبوری بنی، اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، میں نے اسے کہا کہ میری ایمان پوری کر کے پیسے دے دے. میں نے وہ پیسے اکٹھے کیے، اس کے پاس گیا، جب میں بدکاری کرنے لگا اس کے قریب بیٹھا، اس نے کہا بندے خدا اللہ سے ڈر، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. نے کہا تیرا نہیں ہوا ہوا، میرے ساتھ یہ نہ کر. یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے پیسے بھی اسے دے دیے اور واپس لوٹ آیا. مالک یہ نیکی جو میں نے بدکاری والے کام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، یہ نیکی اگر تیری خاطر کی ہے، نیکی کا صدقہ مالک ذرا پتھر کو حکم دے ہٹ جا. حدیث مصطفیٰ میں ہے پتھر کچھ اور ہٹ گیا. تیسرا بولا، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور رکھا، اس نے بڑی مزدوری کی اور ایک گائے کا بچہ اس کی مزدوری میں بنا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. وہ کئی سالوں کے بعد لوٹا، اس نے کہا اللہ سے ڈر میری مزدوری تھی. میں نے کہا یہ جتنا لیبر کھڑا ہے نا گائے کا یا بکریوں کا، یہ سارا تیرا ہے، لے جا. اس نے کہا میرا تو ایک ہی بچہ تھا، یہ تھوڑی سی مزدوری تھی. میں نے کہا تو سالوں کے بعد آیا ہے، میں اس کو پالتا رہا، آگے بچے ہوئے ان کو پالتا رہا، آگے بچے ہوئے، یہ سارا لیبر تیرا ہے، لے جا. میں مذاق نہیں کر رہا، میں تیرا حق نہیں مان رہا، سارا لے جا. میرے مالک کریم اگر جس کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کتنا بنتا ہے، اس کو میں نے دیا ہے تجھ پر یقین رکھتے ہوئے کہ تو میرا یہ عمل ضائع نہیں کرے گا. مالک آج اس عمل کی اجرت میں مجھے یہ اپنی بارگاہ سے اجر عطا کر کہ یہ پتھر ہٹ جائے. حضور نے فرمایا تینوں نے اپنی اپنی دعا اور عمل کا وسیلہ مکمل کیا، رب نے پتھر کو ہٹا دیا کہ تینوں عذاب ہوتے مرے. دعا وہ قبول ہی نہیں ہوتی شریعت میں جس پر یقین نہیں. بس بھیا نہ مانگے آپ کی مرضی، لیکن جس دن مانگی بغیر یقین کے مانگی تو قبول نہیں. دعا یقین والی قبول ہوتی ہے. تو فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے. صرف راستہ ہی نہیں نکالتا، ومن یرزقہ من حیث لا یحتسب، اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے خیال نہیں کرے. ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے رب کافی ہے. آپ کی مرضی کہ در در پھرنے سے بہتر ہے یقین کامل کیجیے تو رب کافی ہے.
یقین کامل کیجئے تو ایمان کے فائدے دنیا میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں، حشر میں بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مرحوموں کی کوشش کو مغفرت فرمائے، ان کی آخرت، ان کا میدان محشر کا دن اپنے حبیب کریم کی رحمت کا صدقہ آسان فرمائے۔ مرحومہ کے لواحقین کو صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے، بالخصوص ان کا بیٹا جو ان کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے انہیں بزرگوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔